अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं अपनी इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा है, और वो टॉपिक है सूरा, सिफिलिस और साइकोसिस का। मास्टर हैनीमन से लेकर के जितने भी होम्योपैथ हैं आज तक के, सब इसमें कंफ्यूज रहे हैं। हर बंदे ने, हर होम्योपैथ ने, हर शख्स ने इसमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की है और इसमें से अपने अपने जो मुताला है उसको शेयर किया है। डॉक्टर स्मॉइल हैनीमन को इसको कंपाइल करने में, यानी समझने में कि बेसिकली ये जो ये टर्म्स इस्तेमाल किए हैं सूरा, सिफिलिस और फिर साइकोसिस का, तो 12 साल उसको लगे पेशेंट्स को देखते देखते और इस नतीजे पर पहुंचने में कि ये बीमारियां ये जन्म कहाँ से लेती हैं और फिर ये अपने माबाद असरात क्या छोड़ती हैं और इसका मुस्तकिल हल क्या है। यानी हम वक्ती तौर पर तो एक दवा दे देते हैं, उसके वजह से जो है वो कुछ वक्त के लिए वो मसला जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा ये ऊद करके फिर आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस्म के अंदर, इंसान के अंदर, कि वो दोबारा से उस मर्ज़ को बार बार जो है ला करके सामने ज़ाहिर करती है। तो इस पे डॉक्टर केंट ने अपनी फ़िलासफ़ी लिखी और बहुत सारे और बड़े बड़े नाम हैं इसमें जिसने इस पे काम किए हैं। तो आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरी अपनी एनालिसिस है, मेरा अपना जो स्टडी है, वो मैं सूरा के हवाले से शेयर करूँगा। ये वीडियो प्योरली इसमें जो भी एनालिसिस, जो भी थ्योरी, जो भी फ़लसफ़ा पेश करूँगा वो मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया है, मेरा अपना ज़ाती रिसर्च वर्क है, और मैं इस वीडियो को एक तरह से सबूत बनाते हुए, रिकॉर्ड बनाते हुए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ कि ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, न मैंने किसी से इस बात को कॉपी किया है। मैं रेफरेंस दूंगा कुरान से भी, विद आपको प्रॉपरली वर्सेस और रेफरेंस के साथ, और जो हमारे और होम्योपैथ से जिन्होंने अब तक सूरा पे काम किया है, तो मैं कोशिश करूँगा। लेकिन जो मैं इस पर अपनी राय है वो मेरी ज़ाती राय है, वो किसी की कॉपी नहीं है। तो इसके बाद अगर इसको, मेरी जो इस राय को कोई कॉपी करता है, तो ये पहली वीडियो है मेरी सूरा के हवाले से, और जो मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन, जो आज तक मेरे अपने एनालिसिस थे, जो मेरे माइंड में जो चीज़ें सूरा के हवाले से मैंने सोची थी, जो मेरा अपना ज़ाती फ़लसफ़ा था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। सूरा के हवाले से अगर आप देखें, यहाँ पर मैं मेरे सामने बुक इस वक्त मैंने खोले हुए हैं, रेफरेंस के लिए भी कुछ मैंने रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। तो अगर मेरी आपसे तवज्जो डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो मैं बुक में, मैं आपको जो बुक है बाकायदा रेफरेंस उसके यहाँ पे स्क्रीन में लगा दूंगा। डॉक्टर ये जो हमारे होम्योपैथ हैं डॉक्टर काशी राम माज़रत चाहता हूँ, डॉक्टर काशी राम ने जो इसके हवाले से मुज़म्मिन अवाराज़ात क्रॉनिक डिजीज़ में सूरा, सिफिलिस और साइकोसिस पर जो बात की है, तो वो लिखते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेंसी में सफ़ा नंबर 35 पर कि डॉक्टर केंट ने सूरा की तारीख़ ठीक इंजील के मुताबिक दी है। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट याद करने की है। डॉक्टर केंट ने और फिर हैनीमैन ने, क्योंकि वो तो क्रिश्चियंस थे और क्रिश्चियंस जो है अहले किताब थे, यानी उन पर अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, और उनके ऊपर जो भी वही आई किताब की शक्ल में, इंजील मुक़द्दस की शक्ल में, लाजमी बात है कि पुराने जितने भी उलूम थे तो वो अल्लाह की तरफ से इन आसमानी किताबों में ही मखलूक के नबी के ज़रिए मखलूक में मुंतकिल किए गए, तो वो उससे रेफरेंस देते हैं। हमारा भी उस पर ईमान है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हम भी उन्हें नबी मानते हैं, बल्कि तमाम अंबिया पर हमारा ईमान है, हमारा किसी एक नबी पर ईमान नहीं है, बीइंग अ मुस्लिम। तो इंजील मुक़द्दस से उन्होंने जो रेफरेंसेस लिए उसकी तस्दीक जो है वो डॉक्टर काशी राम साहब ने की है कि डॉक्टर केंट ने सूरा की तारीख़ ठीक इंजील के मुताबिक दी है। वो बताते हैं कि जब दुनिया में पहले आदम और हवा पैदा हुए तो वो बिल्कुल गुनाह से मुबर्रा थे और नहायत आराम से ज़िंदगी के दिन बसर करते थे, मगर जो उनकी औलाद बढ़ती गई उनमें ऐसे भी आदमी पैदा होते गए जो खुदा के अहकाम से मुनकर हुए। चुनाचे तूफ़ान नूह में सैलाब आया तो अमूमन गुनाहगार इस सैलाब में बह गए, मगर उनके गुनाहों का असर आदम और हवा की औलाद यानी इंसानी नस्ल पर बाकी रहा। उनके गुनाहों के असर से कुछ इंसान जुज़ाम लेप्रोसी में मुब्तला हो गए। अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। केंट ने बताया है कि सूरा, अच्छा अब तक सूरा को जल्दी मर्ज कहा गया है कि ये इचिंग है, खारिश है, जिस्म में जुज़ाम के या आपके यूँ कह लीजिए खारिश की शक्ल में, फंगस की शक्ल में, जल्दी अमराज की शक्ल में, जल्द पर जो भी XYZ मर्ज ज़ाहिर होते हैं वो सूरा उसे कहा गया है।
اچھا، کینٹ نے اکارڈنگ ٹو بائبل اس نے بتایا کہ یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آیا تھا، تو اس کے بعد سے ان پر یہ جو مرض آیا تھا، انسانوں کا سب سے پہلا جو مرض تھا، یعنی جو سورہ کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، تو وہ لیپرسی جذام تھا۔ میں اس بات کو بالکل رد کرتا ہوں، چونکہ قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، جس طرح انجیل مقدس ہے، تورات ہے، زبور ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح قرآن جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن ہے آسمانی کتابوں کا، اور آسمانی کتاب انبیاء پر نازل ہوتی ہے۔ جناب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری جو آسمانی کتاب تھی وہی کی شکل میں وہ قرآن کریم نازل ہوئی، اور اسی سے ہی سارے علوم جو ہے وہ تقسیم ہوئے۔ اللہ پاک نے یہ علوم اپنے نبی کے ذریعے انسانوں میں تقسیم کیے۔ اب آتے ہیں ہم قرآن کریم کے ریفرنسز کی طرف کہ سورہ، میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سورہ کے لیے یہ ہے کہ سورہ انسانی جسم کا سب سے پہلا مرض تھا، جسے ام الامراض کہا گیا ہے، تمام مرضوں کی ماں کہا گیا ہے۔ اور انسانی جسم میں یہ مرض کیسے پیدا ہوا یہ میں آج ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسانی جسم میں یہ مرض ڈاکٹر کینٹ نے کہا ہے کہ لیپرسی کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے پہلا مرض اس کا غلط سوچ تھا، اس کی غلط خیال تھی، اس کا غلط فیصلہ تھا، رونگ ڈیسیجن جو تھا، یہ انسان کا پہلا مرض تھا۔ یہ مرض آیا کہاں سے انسان کے اندر، یہ بھی میں ثابت کروں گا۔ یہ مرض انسان کے اندر شیطان نے داخل کیا ہے، اور شیطان جو تھا اصل میں وہ تکبر، حسد، بغض اور کینہ، ان جیسے امراض کا شکار ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے اس نے انکار کیا۔ کیسے ہو گیا تھا یہ، کیسے، اس کا ریفرنس میں آپ کو ہولی قرآن سے دینا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں ہولی قرآن میں سورہ الحجر آیت نمبر 1 سے لے کر کے 39 تک، سورۃ الحجر آیت 1 سے لے کر 39 میں قرآن کریم میں اس بات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ کیسے شیطان نے انکار کیا تھا، کیا واقعات ہوئے تھے جب اسے سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا اور اس نے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 11 سے لے کر کے 25 تک اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 11 سے یعنی 7 11 to 25، جو 7 ہے وہ چیپٹر نمبر 7 فرام 11 to 25 اس بات کا ذکر ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ یہ بات مینشن کی گئی ہے قرآن کریم میں کہ شیطان تکبر کا شکار ہوا۔ تکبر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ انسان کو ایک بدبودار مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے ایک بغیر دھوئیں کے آگ سے بنایا گیا ہے، میں اس پر برتری رکھتا ہوں، فوقیت رکھتا ہوں، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ سب سے پہلا مرض تھا شیطان کا، جو اس میں تکبر، بغض انسان سے، کینہ اور حسد کی شکل میں اس کے اندر پیدا ہوا تھا۔ یہ پہلا اس کا ایک مینٹل ڈیزیز تھا، یا اس کا جو اسپرچول ڈیزیز کہہ لیں، یہ شیطان کا پہلا مرض تھا۔ اسی مرض کی وجہ سے شیطان کو پھر آپ قرآن کریم میں دیکھیں تو اس میں پھر اسے دھتکارا گیا اور اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ پاک نے اس پر لعنت کر دی اور اللہ پاک اسے ناراض ہو گئے۔ تو یہ سارے قرآن اس کا ایویڈنٹ ہے، آپ کو میں نے ریفرنس دے دیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار سرگودا میں ایک حکیم صاحب تھے اور میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے اپنا تعارف کیا، میں ہومیوپیتھ ہوں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، یہ تقریباً کوئی آئی تھنک سو اٹ واز 2001 اینڈ 2002 آئی تھنک سو، میرے خیال میں کوئی 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ شیطان نے انکار کیوں کیا تھا؟ میں نے اسے کہا نہیں جی حکیم صاحب آپ بتائیں کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا شیطان کے جگر میں گرمی تھی اور اس وجہ سے جو ہے وہ ان امراض کا شکار تھا، اسے غصہ آ گیا، تیش آ گیا، اور اس نے جو ہے غلط فیصلے کیے اس جگر کی گرمائش کی وجہ سے۔ اب چونکہ میں ہومیوپیتھی کا اسٹوڈنٹ ہوں، طبی یونانی مجھے نہیں پتہ ہے، اور اس میں مفرد اعضاء کے کچھ قوانین ہیں، وہ تو طبیب حضرات بہتر جانتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھی نے سورہ سفلس سائیکوسس کو جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، اب تک ریسرچ کرتے کرتے میں اپنے اس انالیسس پر پہنچا ہوں کہ سورہ بنیادی طور پر شیطان کا مرض تھا، اور یہ شیطان کا مرض انسان میں کیسے داخل ہوا، قرآن کریم نے اس کی بھی گواہی دی ہے۔ اور اس کا جو ہے اگر آپ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں ورس نمبر 20 میں دیکھیں تو اس میں شیطان نے پھر انسان کو ورغلایا تھا، اسے رونگ سجیشن دی تھی، رونگ راستے کی طرف اسے ڈالنے کی کوشش کی تھی، اسے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور جھوٹ اس سے بولا،
اسے فریب دیا، اسے دھوکہ دیا۔ اس فریب دھوکے کا ذکر قرآن کی سورہ نمبر 20 اور 20 سے لے کر 22 تک ورسز میں موجود ہے، سورۃ الاعراف کے ورس نمبر 20 to 22 میں ہے کہ پھر شیطان نے اسے دھوکہ دیا، اسے فریب دیا، اور اسے فریب میں لا کر کے اسے کہا کہ تم اس درخت کا جسے تمہیں تمہارے رب نے اس کا پھل چکنے سے منع کیا ہے، تم اس کا پھل کیوں نہیں چکتے؟ وہ تمہیں اصل میں اس کی وجہ بتاؤں کہ یہ تمہیں اٹرنل لائف میں لے کر چلا جائے گا، یعنی تمہیں نہ کبھی موت آئے گی نہ کبھی تم پر غم آئے گا۔ اسے ورغلایا اٹرنل لائف کے بارے میں، اور وہ جا کر کے جیسے ہی اپنے رب کے حکم کو توڑا، یعنی اس نے غلطی کی، انسان سے خطا ہوئی، اور اس خطا کے نتیجے میں پھر قرآن کریم بیان فرماتے ہیں کہ پھر اس کے جسم کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے۔ تو غلط ڈیسیجن سے ہی سورہ کی ابتدا ہو گئی، اور غلط ڈیسیجن کی ابتدا دماغ اور نفس یا من سے ہوئی، جس کے بارے میں کاشی رام نے کہا ہے کہ اصل میں جو انسان کی سوچ ہے، جسے اس نے ہندو سے من کہتے ہیں، اسلام اسے روح کہتا ہے، ٹھیک ہے، نفس کہتا ہے، اور اندر جو اس کے یعنی انسان کے اندر جو قوت حیات ہے، جو وہ یہ سوچ کریٹ کرتی ہے، وہ جب غلط فیصلے کرتی ہے تو اس کے اثرات جسم پر امراض کے شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ جلد پر ظاہر ہوتے ہیں، لازمی ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے۔ یہاں سے سورہ کی ابتدا ہو جاتی ہے، پھر انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس کی میڈیٹیشن انسان نے کی تھی۔ انسان نے اس کی میڈیٹیشن کیسے کی اور کب کر سکتا ہے؟ جب بھی انسان غلط ڈیسیجن یا اس کے اندر کوئی رونگ خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ بغض، کینہ، حسد، غرور، تکبر، یا جتنے بھی ایول یعنی غلط سوچ ہے، تو اس کی تلافی جب انسان کرتا ہے، اپنے رب کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، یقین کیجئے سب سے پہلی ریمیڈی جو ہے، سب سے فورموسٹ ریمیڈی یہی ہے انسان کی۔ تو اس وقت پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، جو کہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے انہی سورۃ اعراف کے آیت میں، کہ پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، ان کی معافی قبول ہوئی، اور پھر اسے دنیا ہی میں بھیج دیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ آپ اس دنیا میں ہی رہیں گے، آپ کی اولاد اس دنیا میں رہے گی، بطور امتحان رہے گی، اور آخری دن جب وہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا، جس پہ ہم سب اہل کتاب والوں کا ایمان ہے، یقین ہے، آخری دن تم سب اٹھائے جاؤ گے اور پھر لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں سے سورہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ، جس کو یہاں پر میرے پاس کینٹ کی فلسفی پڑھی ہے، اب اس پر آتے ہیں کہ سورہ کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ وہ تو میں نے اس ویڈیو میں ریکارڈ پہ رکھ دی ہے، اور آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سورہ کس طرح سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور کس طرح سے وہ انسان کے جسم کا پہلا مرض تھا۔ ڈاکٹر کینٹ نے اپنے فلسفی میں جو بیان کیا ہے، ان کی جو ٹرانسلیٹڈ میرے پاس ایک فلسفی کی بک ہے، میں اس کی تصویر آپ کے اسکرین پہ سامنے لگا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اسے پڑھ سکیں۔ سورہ کے بارے میں ڈاکٹر کینٹ کیا کہتے ہیں اپنی فلسفی میں؟ سورہ بنیادی، قدیمی اور پہلی بے ترتیبی ہے۔ پہلی بے ترتیبی ہے، انسان کی پہلی بے ترتیبی ہے۔ بے ترتیبی کا ذکر ڈاکٹر کینٹ نے کیا ہے۔ واقعی میں یہ بے ترتیبی ہے، یہ مرض نہیں ہے، بے ترتیبی ہے۔ کچھ بے ترتیبی ہوئی تھی، اور اس بے ترتیبی کا ریفرنس میں نے آپ کو اکارڈنگ ٹو دا اسلامک نالج اور قرآن سے جو نالج ڈرائیو ہوئی اس کے تھرو میں نے اس کو پروف کر دیا ہے، جس سے نسل انسانی کو واسطہ پڑتا ہے۔ یہ انسان کی اندرونی ساخت کی بے ترتیبی ہے۔ یہ حالت اپنے آپ کو مختلف دائمی عوارضات یا ان کے مظاہر کی شکل میں پیش کرتی ہے۔ اگر نسل انسانی بالکل ترتیب اور توازن کی حالت میں رہتی تو سورہ کا وجود ہی نہ ہوتا۔ سورہ کے لیے اثر پذیری ایک بڑا سوال پیش کرتی ہے۔ اچھا، اس میں آگے جا کر کے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی پہلی بیماری ہے یہ سورہ، اور اسے پہلے درجے سے سورہ کے لیے اثر پذیری شروع ہوئی، جو دوسری بیماریوں کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر ہم سورہ کو خارش کا نام دیں تو سمجھ نہیں سکیں گے، اور کوئی چیز خاص طور پر ہنی مین کیا بیان کرنا چاہتا تھا ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس میں یہ ڈاکٹر کینٹ کہتے ہیں اپنی فلسفی میں کہ اگر ہم میرلی خالی سورہ کو ایک کسی بیماری، جلدی بیماری کا نام دیں، سورہ کو ہم کہیں کہ یہ ہے، تو یہ کینٹ کی جو بھی ڈیفینیشن تھی، یہ ڈاکٹر اسماعیل ہینیمن کی، وہ جس طرف ہمیں لانا چاہتا تھا ہم اس سے پرے چلے جائیں گے، یعنی غلط راستے میں چلے جائیں گے۔ تو اصل میں یہ اس کے آگے جو بتاتے ہیں اس میں کہ چھوٹی ابتدا سے زبردست بڑھوتری کے ساتھ سورہ بنیادی حالت میں پھیلتی ہے، اور بہت سی دائمی امراض کے ساتھ نسل انسانی میں اپنا اظہار کرتی ہے۔ یہ مرگی
पागलपन, मौलिक बीमारियां, ट्यूमर, अल्सर, अंदरूनी सूजिश और जिल्द के अवारस की बहुत बड़ी तादाद या किस्मों को अपना इजहार करती रहती है। ये बात साबित हो गया है कि सूरा बीमारियों की माँ है। जहनी अमराज हो गए, जिस्म जिल्द पर ज़ाहिर होने वाले जितने भी अमराज हैं, चाहे वो अंदरूनी अज़ा की बीमारियां हैं, उन सब का इर्तिक़ा, उन सब की इब्तिदा सूरा से होती है। और मैंने अपने वीडियो के शुरू में बयान कर दिया था कि सूरा की इब्तिदा कहाँ से हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि सूरा के हवाले से, चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी चली गई है, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसमें हम उन अमराज का जिक्र करेंगे कि सूरा के बाद से फिर सूरा में किन किन अमराज को हम वैल्यू देते हैं, और इंशाल्लाह फिर रफ्ता रफ्ता इसमें हम सिफिलिस और साइकोसिस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।